بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ساجد جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل پاکستان۔ دوستو، میں ایک اہم ایشو پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ ایشو اتنا اہم ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ صبح میں نے واٹس ایپ گروپ چیک کیا ہے تو اس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا کسی بندے کا کہ آپ کسی کا کال ریکارڈ لینا چاہتے ہیں، یا کسی کا ڈیٹا نکلوانا چاہتے ہیں، یا کسی کی شناختی کارڈ کی کاپی لینا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی نادرا کے حوالے سے کسی قسم کی سروس لینا چاہتے ہیں، فیملی کے ان کا بایو ڈیٹا لینا چاہتے ہیں۔ ایسی دو چار چیزیں تھیں، تو وہ میسیج آیا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سروسز مہیا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں چلا گیا، پھر میں نے اس کے ساتھ چیٹ کی۔ میں نے کہا بھائی، آپ یہ جو کام کر رہے ہو تو آپ یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہو؟ آپ کس ادارے کے بندے ہو؟ آپ کس محکمے کے بندے ہو؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کا کال ہسٹری نکال کے دے سکتے ہو، کسی کا ڈیٹا نکال کے دے سکتے ہو؟ نادرا کی اہم جو معلومات ہیں وہ آپ نکال کے دے سکتے ہو؟ تو آپ کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہو، اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ تو اس نے وہ آئیں بائیں شائیں کی باتیں کی ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کوئی پاکستان کے ٹھیکیدار ہو، میری مرضی میں جو کچھ کروں، یہ کروں وہ کروں، مطلب ایسے ہی وہ جاہلانہ سی باتیں کرنا اس نے شروع کر دیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی چیٹر قسم کا بندہ ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں۔ میں اب جو اصل بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات یہ یا تو کسی بہت بڑے ایجنٹ کا اہلکار ہوتے ہیں، یا تو کسی بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، یا کسی بڑے نیٹ ورک کے لوگ جو ہے نا وہ آگے کسی کو ہائر کر کے وہ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آسانی سے آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، آپ کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کے لیے، آپ کے سوشل اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے میسیجز کرتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی ان سے غیر قانونی، غیر اخلاقی چیز کا مطالبہ کرتے ہو تو ان کے لیے آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہو، وہ آپ کے ذریعے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ فرض کیا اگر وہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں، آپ کا واٹس ایپ ہیک کرتے ہیں، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سے کوئی معلومات شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سسٹم میں آپ کے نمبر کو ٹریکنگ پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ آسانی سے آپ کا نمبر جو ہے وہ ٹریک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی غیر قانونی یا بہت ہی کوئی خطرناک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے، پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ڈیٹا میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب کل کو کوئی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، یہ چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسا کام ہی نہیں کیا کبھی زندگی میں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی، وہ ہم نے کسی ایسے بندے سے بات کی تھی، تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس بندے کا تو پتہ چلے نہ چلے، لیکن آپ تو پکڑے جاتے ہو نا۔ تو خدا را ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کیا کریں، ایسی کوئی چیز جو آپ فرض کیا اگر آپ نادرا کے پاس جاتے ہیں یا خدمت سینٹر میں جاتے ہیں، کوئی وہاں سے کوئی چیز کوئی ڈیٹا لینے کے لیے یا کوئی ویریفیکیشن کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے وہاں جاتے ہیں، آپ کا ٹائم لگتا ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، آپ کو تھوڑی سی ہرڈلز آتی ہیں، اور اگر وہ ساری چیزیں آپ کو گھر بیٹھے مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نوسر بازی ہے، یہ کوئی فراڈ ہے، یہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ایسے میسیجز سے اوائڈ کیا کریں، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیا کریں۔ جو معاشرے کے سمجھدار باشعور لوگ ہیں وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ آپ قانونی طور پہ آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر آپ اگر اس کی تصویر ہم بنا لیتے ہیں تو وہ سائبر کرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی سخت سزائیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کسی کا پرسنل ڈیٹا ایسے کسی کو دے دینا یا لے لینا کسی سے چند پیسوں میں، یا
اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا ہے، اس طرح کی سرگرمیاں کرنا یا اس طرح کی آفرز کرنا کہ مجھے کسی کا ڈاٹا چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ خدا را اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آگے والا بندہ کس مقصد کے تحت دانہ پھینک رہا ہے اور آپ اس کا شکار بن رہے ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ تو کیونکہ کافی سارے ہمارے مشاہدے میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں، کافی سارے بندوں سے میں بذات خود بھی ملا ہوں، اور ان کی یہی ایک بات تھی کہ جی ہم ایسے پھنس گئے تھے، تو ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا لیکن ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس ہیک ہو گئے تھے، ان کے واٹس ایپ ہیک ہو گئے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں ایسے اپڈیٹ ہو گئی تھیں، یا کوئی ایسے لوگوں کو میسیجز چلے گئے تھے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ جرم ان کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ تو خدا را آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کیا کریں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ کسی کا CDR، کسی کے ڈیٹا، کسی کے کار ریکارڈ، یہ صرف گورنمنٹ کے ادارے کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اس صورت میں کہ اگر جس کا ڈیٹا آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی FIR ہے، اس کے خلاف کوئی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور اس کا کرمنل ریکارڈ میں اس کا نام موجود ہے، تب جا کے ادارے جو ہے نا، سیکیورٹی ادارے جو ہیں نا، وہ یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں یا اس تک ان افسران کو رسائی دے سکتے ہیں۔ ایسے کوئی بھی رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور بہت خطرناک کام ہے، اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا را ایسے کوئی کام نہ کیا کریں جس کے مائنڈ میں اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کی کوئی سوچ ہو۔ تو پلیز 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 ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کریں، اور آپ بھی کبھی کوئی ایسا جرم نہ کریں کہ خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ پھر آپ گرفت میں آ جائیں، اور پھر آپ کی فیملی، آپ کا خاندان آپ کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ منتیں ترلے کرتا رہے اور پاؤں پکڑتا رہے۔ تو میری یہی نصیحت ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپس میں بہت سے ایسے لوگ ایکٹیو ہیں، اور موسٹلی لوگ جو فراڈیہ قسم کے لوگ ہیں، چیٹر قسم کے لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، کرمنل لوگ ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا کے بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ یہ آپ کے فون کو ہیک کر کے پچھلے دنوں سندھ میں بھی کوئی 2-4 اغوا کے واقعات ہوئے تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کچھ لوگوں کے فونز کو ہیک کر کے، ٹریپ کر کے انہوں نے لوگوں کو وہاں بلایا، وہاں ان کو کڈنیپ کیا، پھر ان کا ڈیٹا انہوں نے ریموو کر دیا، اور جب انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ اور بندے پکڑے گئے جن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ تو بعد میں سائبر کرائم والوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کچھ اور لوگ آپریٹ کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے نا، اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کر کسی کے جرم میں آپ اس کے معاون بنتے ہو جان بوجھ کر، تو پھر تو آپ کبھی نہیں بچ سکتے اس کی سزا سے۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، اور کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو متعلقہ ادارے سے ضرور انفارمیشن لے لیا کریں کہ اگر کوئی ادارہ آپ کو آن لائن سروسز دیتا ہے تو ان کی ویب سائٹس پہ وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کہ آپ ان سے کیا سہولیات آن لائن حاصل کر سکتے ہو۔ یہ واٹس ایپ گروپس پہ یہ جو لوگ یہ ڈیٹا سیل کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیٹر لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہیکنگ کے نیٹ ورکس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو آپ پلیز 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 ان سے بچ کے رہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔